ایک فقیر ایک درویش صبح صبح اپنے گھر سے نکلا، اپنی دھن میں اپنے رنگ میں چلا جا رہا تھا۔ اس فقیر کا گزر ایک حلوائی کی دکان کے باہر سے ہوا۔ صبح صبح کا وقت تھا، حلوائی دکان کھول رہا تھا۔ حلوائی نے دیکھا کہ ایک اللہ والا، ایک درویش گزر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آئیے میری دکان میں تشریف فرما ہو جائیے، میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فقیر حلوائی کی دکان میں آ کر بیٹھ گیا۔ حلوائی گیا اور گرما گرم دودھ کا پیالہ لے کر آیا اور فقیر کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہا حضرت اسے نوش فرما لیجیے، آپ اس پیالے کو پی لیں گے تو میرا سارا دن برکتوں اور رحمتوں والا گزرے گا، خدا میرے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، آپ اسے نوش فرما لیجیے۔ فقیر نے حلوائی سے وہ پیالہ لیا اور دودھ پی گیا۔ دودھ پینے کے بعد وہاں سے اٹھا اور اپنے رنگ میں اپنے ڈھنگ میں وہاں سے چل پڑا۔ فقیر مست یاد الہی میں چلا جا رہا تھا۔ بارشوں کے دن تھے، گلیوں میں اور سڑکوں پر کیچڑ پڑا ہوا تھا۔ ایک گلی سے فقیر کا گزر ہوا۔ اس گلی میں ایک طوائف کا کوٹھا تھا، ایک طوائف کا گھر تھا۔ طوائف اپنے گھر کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا عاشق، اس کا چاہنے والا، اس کا محبوب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر اپنی دھن میں، اپنے رنگ میں، اپنی جذب کی کیفیت میں چلا جا رہا تھا۔ جب اس طوائف کے قریب سے گزرا تو فقیر کی چپل سے کیچڑ اچھلا اور اس طوائف کے صاف ستھرے لباس پر جا کر لگ گیا۔ طوائف نے سفید لباس پہنا ہوا تھا تو اس پر کیچڑ لگا اور اس کا لباس گندا ہو گیا۔ جب یہ اس کے عاشق نے دیکھا، اس کے محبوب نے دیکھا تو وہ برہم ہوا، بہت غصے میں آیا اور تیش میں وہاں سے اٹھ کر سیدھا فقیر کے پاس گیا اور اس کی گردن پکڑ لی، اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا کہ تو اندھا تو نہیں ہے؟ بڑا فقیر بنا گھومتا ہے، بڑا درویش بنا گھومتا ہے، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، دیکھ تو نے اس کے لباس کا کیا حال کیا۔ اور اسی غصے کے عالم میں اس مجذوب کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ مجمع جمع ہو گیا، لوگوں نے معاملہ رفع دفع کرایا۔ فقیر کے چہرے پر جب تھپڑ پڑا نا تو فقیر نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ واہ رے خدا تیری قدرت، کبھی گرم گرم دودھ کا پیالہ پلاتا ہے اور کبھی تھپڑ پڑواتا ہے۔ فقیر یہ بول کر وہاں سے چل دیا۔ جب وہ عاشق پلٹا تو اس نے دیکھا کہ وہ طوائف، اس کی محبوبہ جس سے وہ عشق کرتا تھا، وہ اٹھی، غصے میں سیڑھیاں چڑھ کے گھر کی چھت پر گئی۔ وہاں سے اس کا پیر لڑکھڑایا اور وہ چھت سے گر کر نیچے مر گئی۔ ایک کوہرام مچ گیا، ایک شور مچ گیا۔ وہ عاشق یہ چلانے لگا کہ ہائے میری محبوبہ اس فقیر کی بد دعا سے مر گئی۔ اس نے لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگ اگلے چوک سے اس فقیر کو پکڑ کے لائے اور کہنے لگے کہ تیری بد دعا سے ایک معصوم بے قصور جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، باخدا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، تو نے بد دعا دی تو یہ گری اور یہ مر گئی۔ بہت بحث ہوئی، بہت مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد فقیر نے کہا کہ دراصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جنگ تو محبوبوں کی جنگ ہے، یہ لڑائی تو محبوبین کی لڑائی ہے۔ جب میری چپل سے کیچڑ اچھل کر اس طوائف کے کپڑوں پر لگا تو اس کا محبوب برا مان گیا اور اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ جب میرے چہرے پر تھپڑ پڑا تو میرا محبوب برا مان گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کس رنگ میں ہے، کس کے کیا معاملات ہیں۔ ہم پر بس اتنا لازم ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے۔ بزرگوں کا ادب کیا کرو، فقیروں کا ادب کیا کرو، درویشوں کا ادب کیا کرو۔ یہ اللہ والے، ان کی کائنات الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے، ان کا رنگ ڈھنگ الگ ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس بارگاہ میں کون مقرب ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس بارگاہ میں کس کے اعمال قبول ہیں، اور تمہیں نہیں پتا کہ اس بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے۔ تم ادب کرو، ادب بہت ضروری ہے۔ ادب انسان کو مقبول بارگاہ بھی بنا دیتا ہے اور ادب انسان کو راندائے درگاہ بھی کر دیتا ہے۔ شیطان کے پاس سب کچھ تو تھا، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، زہد و تقویٰ بھی تھا، اطاعت بھی تھی، اگر نہیں تھا تو ادب نہیں تھا۔ ادب کے نہ ہونے نے اسے ذلیل و رسوا کیا، ابلیس بنا دیا۔ کہاں فرشتوں کی سرداری اور کہاں شیطان لعین کا لقب۔
خدا کے واسطے دوستوں ادب پیدا کرو، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔